ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ہٹھا کٹھا الو کا پٹھا بھینس کا انڈا، بھیک کا کٹورا لے کر کے کہتا اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو۔ اب لوگوں نے سوچا کہ یہ بھیک مانگ رہا ہے یا فٹ بال کھیل رہا ہے۔ ایک آدمی بولا بڑے بے شرم ہو، بھیک بھی مانگ رہے ہو، سر بھی اچھالتے ہو، کٹورا بھی اچھالتے ہو۔ ہم خاندانی فقیر ہیں، میرا باپ نیشنل فقیر تھا، میرا دادا انٹرنیشنل فقیر تھا۔ فقیر ہو کر کے شاہ لکھا جاتا ہے، فقیر ہو کر کے شاہ لکھا جاتا ہے۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں، آپ اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ آپ کے بچے کو 1 سال میں 10 سال کے برابر ترقی ہوگی انشاءاللہ۔ حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ لون پر پیسہ لے کر کے پہلی صورت میں مکان بنانا ہے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، آپ سمجھ گئے، آپ نے میرے پیغام کی حفاظت کی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ حلال روزی میں برکت عطا فرمائے، حرام سے آپ کی قدم قدم پر حفاظت فرمائے۔ تجربے کی آپ کو کرتا ہوں، میری داڑھی کے بال کالے ہیں، مجھے تجربے کی عمر نہیں ہے، لیکن کتاب میں لکھا ہوا نقل کر رہا ہوں۔ آپ کتنا ہی اچھا اپنے بچے کو کھانا کھلائیے، آپ کا احسان یاد نہیں رکھے گا۔ آپ اپنے بچے کو کتنا ہی اچھا کپڑا پہنائیے، آپ کا بچہ احسان بھول جائے گا، یاد نہیں رکھے گا۔ آپ کتنا ہی بڑا مکان بنا کر کے اپنے بچے کو دیجئے، وہ احسان نہیں مانے گا۔ لیکن کتابوں میں تجربہ لکھا ہوا ہے، ایک احسان کر دیجئے، زندگی بھر یاد رکھے گا۔ آپ جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو اوقات کو داؤ پہ لگا کر کے پڑھا لکھا دیجئے، زندگی بھر احسان یاد رکھے گا۔ وہ باتیں جن سے قومیں ہو رہی ہے نامور سیکھو، اٹھو تہذیب سیکھو، صنعتیں سیکھو، ہنر سیکھو، بڑھاؤ تجربے اطراف عالم میں سفر سیکھو، خواص خشک و تر سیکھو، علوم بحر و بر سیکھو، خدا کے واسطے اے نوجوانوں ہوش میں آؤ، دلوں میں اپنے غیرت کو جگہ دو، جوش میں آؤ، دلوں میں اپنے غیرت کو جگہ دو، جوش میں آؤ۔ دنیا اور آخرت کے حوالے سے بڑا خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ جوانی میں سوئیں گے، بڑھاپے میں جاگیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ ایک بات راز کی سنیے، اللہ نے زندگی دی تو موت بھی رکھ دیا، اللہ نے تندرستی دی تو بیماری بھی رکھ دیا، اللہ نے امیری دی تو غریبی بھی رکھ دیا، اللہ نے جنت رکھی تو دوزخ بھی رکھ دیا۔ یہ راز سنیے، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ آپ اتنے بڑے لوگ ہیں، جنت پر ہمارا آپ کا ایمان ہے، لیکن اگر آپ سے ایک سوال ہو جائے کہ جنت میں آپ کیوں جانا چاہتے ہیں تو ایک ہی جواب ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ اللہ نے امیری رکھی، مالداری رکھی تو اس کے ساتھ غریبی اس لیے رکھ دیا تاکہ خدا کی نعمت جب اس کا بندہ کھائے تو نام لے، نمک حرامی نہ کرے۔ اللہ نے تندرستی کے ساتھ بیماری کیوں رکھی؟ بیماری اس لیے رکھی کہ خدا کا بندہ خدا کو بھول نہ جائے۔ راحت میں تو سب بھول جاتے ہیں، مصیبت میں سب یاد کرتے ہیں، کہیں مصیبت میں بھی نہ بھول جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تندرستی کے ساتھ بیماری بھی رکھ دیا۔ دیکھیے کتنا بڑا حکیم ہے، اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اس نے زندگی کے ساتھ موت رکھی۔ موت کیوں رکھی جانتے ہیں؟ موت اس لیے رکھی کہ موت کے بغیر خدا کے بندے کی خدا سے ملاقات ہوتی ہی نہیں ہے، اس لیے اس نے موت رکھ دی۔ اس لیے موت کو تحفہ کہا جاتا ہے کہ خدا کی طرف سے ہے، خدا کے بندے کی خدا سے ملاقات ہو جائے۔ اللہ نے جنت کے ساتھ دوزخ کو رکھا، جانتے ہیں کیوں؟ تاکہ اس کا بندہ گناہ نہ کرے، تاکہ اس کا بندہ اس کے دل میں، اپنے دل میں اس خدا کا خوف رکھے، بے خوف نہ ہو جائے۔ ایک بات آپ کے علم کو بہت زیادہ مضبوط کرے گی، اتنی بڑی تعداد ہے، جنت پر بھی ایمان ہے، دوزخ پر بھی ایمان ہے، لیکن سوال ہے کہ جنت میں جانا کیوں چاہتی ہے؟ دعا کیجیے حضرت تھانوی کے لیے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اس نے کہا کہ جنت میں کیوں جانا چاہتے ہو؟
تو جواب دیا کہ جنت میں اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں خدا کا دیدار نہیں ہے، دنیا میں خدا سے ملاقات نہیں ہے، جنت میں جانے والے کو خدا کا دیدار بھی ہوگا، خدا سے ملاقات بھی ہوگی۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان بھی ہے، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان بھی ہے، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم مقامات آہو فغار بھی ہے، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان بھی ہے۔ دنیا اور آخرت کے حوالے سے پیغام ختم ہو گیا۔ ہمارا جوان 1 سال میں 10 سال کے برابر ترقی کرے گا۔ 2 کام کرنا ہے، حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے، گناہ سے بچنا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ شادی فری میں نہیں کریں گے بیٹے کی انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، ڈس بریک مار کر کے آپ نے میرا دل خوش کر دیا کہ آپ لوگ یہی ہیں، پنڈال میں ہیں، سسرال میں نہیں۔ اللہ جزائے خیر دے آپ۔ گناہ کی مثال، گناہ کی مثال کینسر کی طرح۔ کینسر جب تک اندر سے نہیں نکلے گا یہ جان سلامت نہیں ہے، گناہ کا کینسر جب تک نہیں نکلے گا ایمان سلامت نہیں۔ گناہ کی مثال آگ کی ہے، کوئی عقل مند آدمی آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتا، عقل مند آدمی گناہ کر کے جہنم کی آگ کو خرید نہیں سکتا۔ چھوٹا ہو بچھو یا بڑا ہو بچھو، کاٹے گا تکلیف ضرور ہوگی، گناہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو وہ تکلیف ضرور پہنچائے گا۔ 3 وجہ سے آدمی میدان ہارتا ہے، جس کے دشمن زیادہ ہے وہ میدان ہار جائے گا، جس کے سر پر قرض کا پہاڑ ہے وہ میدان ہار جائے گا، اور جس کے نام اعمال میں گناہ زیادہ ہے وہ میدان ہار جائے گا۔ دنیا کا بدبخت آدمی، بدترین آدمی کون ہے آپ کو حیرت ہوگی؟ جو مر تو جاتا ہے لیکن اس کا گناہ نہیں مرتا، اس سے بدتر کوئی آدمی ہو نہیں سکتا۔ ہم گھر میں جاتے سکون نہیں، گھر سے باہر آتے سکون نہیں، ہمارا قدم بازار کی طرف اٹھتا ہے، مسجد کی طرف نہیں اٹھتا۔ جانتے ہیں کیوں؟ ہم حرام کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں۔ اس گناہ کی نحوست ہے کہ اللہ نیکی کی توفیق نہیں دیتا۔ یہ زلزلہ آ رہا ہے، حادثہ ہو رہا ہے، اچانک میں بچہ بھی مر گیا، باپ بھی مر گیا، گیا تھا کسی کو بچانے کے لیے لیکن وہی ختم ہو گیا۔ یہ قدم قدم پر حادثہ کیوں ہے؟ یہ قدم قدم پر زلزلہ کیوں ہے؟ 3 وجہ سے ہے۔ زنا عام ہو چکا ہے، شراب عام ہو گئی ہے، گانا بجانا عام ہو گیا ہے، دھرتی پر گناہ کا بوجھ بڑھ گیا، اس لیے قدم قدم پر حادثہ ہے، مصیبت ہے، زلزلہ ہے۔ آپ بچنا چاہتے ہیں مصیبت سے، میں گارنٹی لیتا ہوں بچ جائیں گے، مگر آپ کو 3 کام کرنا پڑے گا۔ پہلا کام یہ کرنا ہوگا، نماز اور روزے کو پکڑ لینا ہوگا۔ پکڑیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا دیجیے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہوگا کہ قدم قدم پر آپ کو صدقہ دینا ہوگا۔ انشاءاللہ دیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دوسرا قدم کرنا یہ اٹھانا ہے، جو کل توبہ کرنی ہے وہ آج کرنی ہے، جو آج کرنی ہے وہ ابھی کرنی ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، مرنے کے بعد توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ نیکیاں تیری ترازو میں تو لے یا نہ تو لے، داغ پھر تیرے گناہوں کے دھولے یا نہ دھولے، داغ پھر تیرے آج ہی کر لے گناہوں سے تو اپنے توبہ، اللہ جانے کہ تیری آنکھ کھلے یا نہ کھلے، اللہ جانے کے۔ پیغام ختم ہو گیا، جوانوں کے حوالے سے ہے، سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ غلطی سے بوڑھے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں، سیدھا جنت میں جا کر کے جوان۔ جوان لوگ کیسے ترقی کریں گے راز بتا رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب زمانہ برا آئے گا تو مال ہی کام آئے گا،
مال جس کے پاس ہوگا اسی کا ایمان بچے گا، مال جس کے پاس نہیں ہوگا اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ حسن بصری نے کہا کہ مال کماؤ، ضرورت کے لیے جمع کر کے رکھو، یہ تمہارے لیے ڈھال ہے شیطان سے، کہ شیطان ایمان پر برابر حملہ کرتا رہتا ہے، مجبور کراتا رہتا ہے کہ آدمی ایمان کا سودا کرے۔ اور جانتے ہیں میں آپ کے سامنے بیٹھ کر کے تقریر کر رہا ہوں، اور بیٹھنے کی طاقت مجھ کو اس لیے ہے کہ میری کمر کام کر رہی ہے۔ اگر میری کمر جھک جائے تو میں بیٹھنے کے لائق نہیں رہوں گا۔ اتفاق دیکھیے کہ قرآن میں مال کو انسان کی کمر کہا گیا ہے۔ کمر ہے تو انسان سیدھا ہے، کمر نہیں تو آدمی جھک جاتا ہے۔ یہ مال ہے تو انسان قدم قدم پر عزت کی روٹی کھا رہا ہے، یہ مال نکل گیا تو قدم قدم پر ذلت کی موکی کھانی پڑتی ہے۔ اس لیے مال حساب سے خرچ کیجئے، حلال کمائیے۔ میں گارنٹی لیتا ہوں مسند رسول پر بیٹھ کر کے اللہ آپ کو غنی کر دے گا، غریب نہیں رکھے گا۔ رات کے اندھیرے میں آپ ٹارچ ماریے دیوار پر، پیشاب کے لیے آپ اٹھتے ہیں، ٹارچ لے کر کے ماریے گا، کوئی چیز چلتی ہوئی نظر نہیں آئے گی مگر چوٹی چلتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ سوتی نہیں ہے۔ سوال پوچھیے بھائی آپ کہاں سے آ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے؟ سسرال سے آ رہی ہے، میکے جا رہی ہے، یہ رات میں بھی یہی کام ہو رہا ہے، کیا کر رہی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا فلسفہ جوانوں کو بتایا کہ او جوانوں، اس چوٹی سے نصیحت پکڑو، جس کو معلوم ہے کہ کل بارش ہونے والی ہے اس کے لیے ابھی کمانا ہے، جس کو معلوم ہے کل سردی ہونے والی ہے اس کے لیے ابھی کمانا ہے۔ چوٹی سے نصیحت پکڑو، رات دن ایک کر کے حلال کماؤ، ایمان بھی بچے گا، خاندان بھی بچے گا۔ ایک جوان آیا مسجد میں، مارے جوش کے ہاتھ اٹھایا، کہا مالک چھپر پھاڑ کر کے دے دو، لوٹ کر کے لائیں، کوٹ کر کے کھائیں۔ حضرت عمر نے سن لیا، وہ جوان کیا دعا کر رہا تھا؟ کہا حضور ایک ریل کی دعا تھی، جانے دیجیے۔ کہا بے وقوف کہیں کہ آسمان سے سونا برستا نہیں ہے، آسمان سے چاندی برستی نہیں ہے، دعا مسجد میں ضرور کرو لیکن محنت مزدوری کے لیے مسجد سے باہر نکلنا پڑے گا، تبھی بچو گے ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔